الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، جب ہے ہی عبادت تو رمضان میں یہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء نور الایمان، نور المؤمن، کہ دعا مومن کا نور ہے، صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، نور السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کا نور ہے، عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ دعا معمولی عمل نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، دین کا ستون ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنی بڑی عظمتیں اس دعا کے حوالے سے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دعا کرے تو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں، آہستہ آواز میں دعا کرنا انفرادی طور پر، خاص طور پر اس وقت آہستہ آواز میں دعا کرنا یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو خشوع کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے رہے، اور ان کی دعا کا ایک خاص ادب ذکر فرمایا، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو بہت آہستہ آواز میں، دھیمی آواز میں، جی ہی جی میں، اپنے من ہی من میں اللہ کو پکارا، اللہ کو بلایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا آہستہ آواز میں کرنا افضل ہے، اگرچہ بلند آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اب دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دعا کو دل ہی دل میں کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے بعض اوقات ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانا بھی منع نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کی کیفیات بھی صحابہ کرام نے ذکر کی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک یہاں سینے کے سامنے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کی جو باہیں تھیں وہ بغلوں سے جدا ہوتی تھی، اور اس کو علماء نے اس کیفیت سے نقل کی ہے کہ ایک سینے کے سامنے یوں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہیں آپ کی بغل کے ساتھ لگی ہوئی، اور دوسری صورت یہ کہ بغل سے جدا، اور تیسری بھی ایک صورت بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے اتنے ہاتھوں کو بعض اوقات بلند کیا کہ آپ کے بغل کا نچلا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دعا کے وقت میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یوں دعا کرنا، ہاتھ کو اتنا اونچا کرنا، اتنا بلند کرنا، یہ درست ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اس کے سامنے جھولی پھیلائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اس سے اس کا منگتا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے جب بندہ نہیں مانگتا نا، غضب کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور گویا یوں کہا جاتا ہے کہ تم محتاج ہے، میں غنی ہوں، اور تم مجھ سے مانگتا کوئی نہیں، تو نے خود کو جو ہے وہ غنی سمجھ لیا۔ حالانکہ قرآن پاک تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کیا ہو؟ اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تیسری بات، دعا انفرادی طور پر بھی مانگنا اب بہتر ہے، اور دعا اجتماعی طور پر مانگنا بھی ثابت ہے کہ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو عربی الفاظ ہی آئیں، دعا آپ کے من کی وہ کیفیت ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیفیت آپ کی اپنی زبان میں ادا ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، اگر عربی کے الفاظ آپ کو درست طریقے سے آتے ہیں، ان کے معانی کو آپ جانتے ہیں، ان کے مفہوم کو آپ جانتے ہیں، پھر ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں تو اس کی مٹھاس اور چاشنی بھی معلوم ہوگی، اور اس کی لذت اور حلاوت بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور آپ مقصد تک بھی پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ کو معنی معلوم نہیں، ان الفاظ کی جان تک آپ نہیں پہنچتے، اور آپ رٹے رٹائے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو آپ دعا کی اس کیفیت میں نہیں جا سکتے جو کہ دعا کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔
اس لیے کوئی دوست کوئی بھائی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ میں نے عمرے پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے تو میں طواف کرتے ہوئے کون کون سی دعائیں پڑھوں، تو میں اکثر ان کو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، تمہارے دل میں جو آئے وہ اللہ سے مانگ لینا۔ وہ نہیں جی آپ دعائیں آپ ہمیں بتائیں کون سی کتاب سے دعائیں مانگیں، میں نے کہا یہ دل کی جو کتاب ہے نا اس سے پوچھ لینا کون سی دعائیں مانگنی ہے۔ یہاں لکھی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں۔ جب آپ خانہ خدا کے گرد گھومتے ہیں تو آپ کو اپنا بیمار دادا یاد آتا ہے، آپ کو اپنے اپاہج والد صاحب یاد آتے ہیں، آپ کو اپنی بوڑھی ماں یاد آتی ہے، آپ کو اپنا کمزور بھائی یاد آتا ہے، آپ کو اپنا نالائق شاگرد یاد آتا ہے، آپ کو اپنا دوست یاد آتا ہے، آپ کو اپنا بگڑا ہوا کاروبار نظر آتا ہے، آپ کو اپنے حالات منتشر نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو کیفیتیں آپ کو اپنے ذہن میں محسوس ہوتی ہیں بس ان کی درستگی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے، ان کے لیے عافیت کی دعائیں مانگیں۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے آپ کا رب ان الفاظ کو جانتا ہے، آپ کی بولی کو سمجھتا ہے۔ آپ پنجابی میں بولیں وہ رب تب بھی سمجھتا ہے، پشتو میں بولیں تب بھی وہ سمجھتا ہے، اردو میں بولیں تب بھی وہ سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے عربی میں بات کریں تو وہ سنے گا ورنہ نہیں سنے گا، ضروری نہیں۔ یاد ہو جائے، ان کے معنی آپ کو معلوم ہو، بہت اچھی بات ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دعا ادعیہ معصورہ ہیں، ان کو آپ اگر یاد کر کے ان کے معنی کو جان کر ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر نہیں پھر اپنی زبان میں دعا کیجیے۔ قبولیت دعا کے لیے دو اہم باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رزق حلال ہو، کھانا پینا کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 یوم اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب عام عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو عبادت کا مغز ہوگا وہ کیسے قبول ہوگا؟ یا فرض عبادت قبول نہیں ہوتی تو نفلی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ایک تو یہ شرط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل سے مانگی گئی ہو، من سے طلب کی گئی ہو۔ یعنی انسان غفلت کے ساتھ، لہو و لعب کے ساتھ، شغل میلے کے ساتھ، یعنی بے توجہی کے ساتھ اللہ سے نہ مانگے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہن،